آ رہی ہے۔ اچھا کچھ وعلیکم لوگ السلام۔ آئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے میٹنگ سے جو ہے نا الگ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو جی سر۔ وہ میرا خیال ہے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ حاضری ہماری اس طرح لگ جائے گی۔ یہ تو بہرحال ٹھیک ہے، یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے نوٹ کر لیا ان کے رول نمبر۔ چلو اچھا، تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ہم نے وہ روزمرہ زندگی کے جو معمولات ہیں کوئی کہاں تک پڑھا تھا؟ سر آج سے آپ غیر مذہب میں شادی والے پوائنٹ کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے، صحیح ہے، اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے مکمل کر لیا تھا یا ابھی کچھ شادی والا سر یہ پوائنٹ والا مکمل پوائنٹ تو ہو آپ گیا؟ نے ڈسکس کر لیا تھا کافی حد تک۔ اچھا، مکمل ہو گیا آپ کا، ہاں؟ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے لیکچر کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ تو روزمرہ ہماری زندگی کے جو معمولات ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے اور مسلم معاشرے کے، پوری چیزوں کا جو ہے نا وہ میں ذکر کر رہا تھا۔ تو جب ایک بچہ جو ہے وہ جوان ہوتا ہے یا اپنی تعلیم مکمل کر لیتا ہے یا جو اس نے کو ہنر سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے، اور 24 25 یا 26 سال یا بہرحال اس کے علاوہ کم عمر بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یہ ہر یعنی کہ کیس ٹو کیس جو ہے وہ کرتا ہے، والدین کی یا ہر گھر کا جو مسئلہ ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو بچے کی بہرحال جب شادی ہوتی ہے تو اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ہمارا معاشرہ تو ظاہر ہے مسلمان ہے، اور ہمارے دائیں بائیں سبھی برادری میں اور غیر برادری میں سبھی لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور یہاں ہمیں رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں میں جو ہے وہ مل ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی معاملات ہیں کہ بچہ جو ہے وہ باہر ہے یا بچہ کسی اچھے ادارے میں پڑھ رہا ہے، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، یا باہر کسی جگہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور وہ فارن میں جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے، تو وہاں صورتحال جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ تو جہاں تک الہامی مذہب کا تعلق ہے، الہامی مذہب تین ہے: اسلام، یہودیت اور عیسائیت۔ تو ان دو مذاہب میں تو اجازت ہے کہ شادی آدمی کر لے، عیسائیت کے اندر یا یہودیت کے اندر۔ اور جو ایسے مذاہب ہیں جو ملحد ہیں، مشرک ہیں، خدا کو نہیں مانتے یا بت پرست ہیں، تو وہاں شادی کرنا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہ آج بھی مسالے جو ہے وہ موجود ہیں، اگر ہندوستان کی آپ اسٹڈی کریں تو وہاں بہت سے مسلمان مرد یا عورتیں جو ہے نا وہ آپ کو ہندوؤں یا پارسیوں سے جو ہے نا ان کی شادیاں، ان کی اگزامپل جو ہے نا وہ آپ کو مل جائیں گی، اور بڑے معروف نام جو ہے نا وہ آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ شاید ان کے کرنے سے پھر یہ جائز ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ کوئی کتنا جو ہے نا وہ ایمان میں جو ہے نا وہ پختہ ہے۔ اب ایمان میں جو لوگ پختہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ اچھے ہی کام جو ہے وہ کرتے ہیں اور اپنے دین کو جو ہے وہ ہمیشہ مد نظر رکھتے ہیں۔ اگر آج بھی ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو تو ہم فورن کنٹریز کی جو چیزیں ہیں، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا مسلمان بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو قتل کرتے ہیں، تو قطعاً جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ تجارت نہ کریں، ان کی بنی ہوئی چیزیں جو ہے نا وہ استعمال نہ کریں، یا کم از کم یہ ہے کہ اپنی ایمانی غیرت کا جو ہے نا وہ ہم ضرور ثبوت جو ہے وہ دیں۔ لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے جناب، ہم اسی حوالے سے بلکہ اس سے زیادہ مقدار میں کوک، پیپسی اور کٹ کیٹ ہے جی، اسی طرح جناب اپنا کیا نام ہے، ایچ ایف سی اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے اپنی ایمانی غیرت کا جو ہے نا وہ مظاہرہ نہیں کیا کہ آیا ان لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ رشتہ کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، یا ان لوگوں نے ہمیں
کتنا جو ہے وہ نقصان جو ہے نا وہ پہنچایا ہے، اس کی طرف ہمارا کبھی جو ہے نا وہ دھیان نہیں گیا۔ ہم ہمیں تو چاہیے کہ ٹیکنالوجی میں یا اور بھی بہت ساری چیزوں میں اب ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے، علمی لحاظ سے جی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب تک مسلمان اس حوالے سے خود کفیل نہیں ہوں گے تو ہم ترقی جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہاں پھر ان کی جو ہے نا وہ شادی جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ کسی یعنی کہ ایسی جگہ جو ہے وہ شادی ہو گئی، تو یوں ہی اگر لڑکا یا لڑکی مسلمان ہو جاتا ہے تو دوسرے کو جو ہے نا پھر یعنی کہ اپنا مذہب چینج کرنا پڑے گا۔ مثلا ایک لڑکا مسلمان یا بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو جو ہے نا وہ ٹائم دے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر علیحدگی جو ہے نا وہ ہر صورت میں جو ہے نا وہ اختیار کی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ شادی کے حوالے سے جو ہے نا، اور اس کی جو ریفر ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوشش یہی ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ نکاح کیا جائے۔ تو اگر مہلت دینے سے کسی ایسی جگہ جو ہے وہ یعنی کہ مسئلہ ہو گیا تو یہ ہے کہ پھر دونوں مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اپنا مذہب جو ہے وہ چینج کر لیں، اگر وہ نہیں کرتے تو علیحدگی ناگزیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ علیحدگی ہر صورت میں جو ہے نا وہ پھر ہوگی۔ لیکن یہ پاکستان کے اندر اس طرح کے جو حالات ہیں یہ تو کم ہی ہے نا، کہ میں نے اس لیے چیزیں عرض کی ہیں کہ اگر کوئی فارن کنٹری میں یا اور کوئی ایسی صورتحال ہے تو وہاں ان چیزوں کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اچھا جی، پھر شادی کے بعد تو چلو وہی معمولات جو ہیں وہ رہتے ہیں، پھر آدمی اپنے کاروبار میں جو ہے وہ یعنی کہ مگن ہو جاتا ہے، بچے ہو جاتے ہیں، پھر وہی اس کی جو ہے وہ مصروفیت، بچوں کو پالنا کرنا، ان کی تعلیم وغیرہ یہ وہ، تو بالآخر جس بھی روح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ایک دن جو ہے وہ اس نے مرنا ہے، موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے موت کا ذائقہ جو ہے وہ ہر صورت میں جو ہے وہ چکھنا ہے۔ تو جب انسان کو موت واقعہ ہوتی ہے تو اس کی جو ہے نا وہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کلمہ جو ہے نا وہ نصیب ہو، ٹھیک ہے جی۔ مرتے وقت مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہے نا یہ کلمہ جو ہے نا یہ مجھے میری زبان پر جو ہے وہ جاری ہو، اور مجھے کلمہ جو ہے نا وہ پڑھنا نصیب ہو کہ میری آنکھ جو ہے وہ بہتر ہو۔ تو اس کی زبان پر اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہی کامیابی ہے، اور جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد جو اس کے عزیز ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ کلمہ جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، اور اس کو پڑھانے کی بھی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ اس کی زبان سے یہ کلمہ جو ہے نا وہ جاری ہو۔ لیکن میں آپ کو یہ چیز بتاتا جاؤں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ کوئی بھی کلمہ جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ان کی زبان کے اوپر وہ کلمہ جو ہے نا وہ بڑا ہلکا ہو جاتا ہے، اور اسے پڑھنے میں جو ہے نا وہ کوئی دقت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات آدمی اکیلا بھی بیٹھا ہو تو اس کی زبان خود بخود ہی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اسی طرح کا ذکر جو ہے نا اس کی زبان جو ہے نا وہ ادا ہونا جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ جو ہے نا وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر ان موقعوں پہ جو ہے نا یہی آسان کلمے جو ہے نا وہ ان کی زبان پر جو ہے نا وہ بھاری ہو جاتے ہیں، اور ان سے جو ہے نا وہ پڑھا نہیں جاتا۔
تو بہرحال دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک اپنا کلمہ جو ہے نا وہ نصیب ضرور کرے. تو جب انسان کی روح جو ہے وہ جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کے عزیز ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں فوراً اس کے ہاتھ جو ہے نا یا تو وہ پہلوؤں کے ساتھ لگا دیتے ہیں سیدھے کر دیتے ہیں یا پھر دونوں ہاتھ پیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور ٹانگیں بھی سیدھی کر دیتے ہیں. بعد کا دونوں انگوٹھے ٹانگوں کو جو وہ باندھ دیتے ہیں تاکہ جسم جو ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ سیدھا رہے. کیونکہ تھوڑی دیر بعد جب جسم اکڑ جاتا ہے تو پھر آزاد جو ہے نا وہ سیدھے کرنے جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر جسم سیدھا ہوگا تو پھر غسل کر دینے میں بھی جو ہے نا وہ آسانی ہوتی ہے اور ڈیڈ باڈی اٹھانے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور اس کو دفنانے میں اور قبر میں لٹانے میں بھی جو ہے نا وہ آسانی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے جسم کو جو ہے نا وہ سیدھا جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں. اسی طرح کے جب انسان اگر کھڑا ہو تو بالکل رکوع کی حالت میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اچھا جی. اب یہ ہے کہ جب انسان کی موت جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی تدفین کے سلسلے میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس کو غسل دیا جاتا ہے. اور غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک عام طور پہ جہاں ہماری رہائش ہوتی ہے مسجدوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک پھٹے جو ہے وہ لکڑی کے پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر ڈیڈ باڈی کو جو ہے نا وہ لٹا دیا جاتا ہے اور اس کو غسل دینے کے لیے پانی جو ہے نا وہ گرم کیا جاتا ہے. نیم پانی یعنی کہ نیم گرم پانی اور اس کے اندر بیری کے پتے باندھ کا جو ہے نا وہ لوگ ڈال دیتے ہیں. تو اس کو غسل دینے سے پہلے جس آدمی نے غسل دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ جو ہے نا یہ فروا جی سر. یہ لوگ آ رہے ہیں اور لیفٹ کر رہے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ سر پتا نہیں. میں نمبر نوٹ کرتا جاتا ہوں تو میں ان کو نا نوید صاحب کو نمبر ان کا نوٹ کروا دوں گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ پڑھنے میں یہ لوگ جو ہے وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے آتے ہیں اور حاضری کرتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں. میں نے ان کے نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لی ہے تو چلو ان کو بھی آپ ایک دفعہ گروپ میں شیئر کر دیں. جو بھی بچہ ایسا کرے گا بھائی میں تو یہ ہے کہ اس کو اس کا ضرور جو ہے وہ نوٹس دوں گا. اوکے سر. اچھا جی. تو یہ ہے کہ پھر سب سے پہلے ڈیڈ باڈی کے مٹی کے جو کچی مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں ان سے ان کی جو ہے وہ بعض اوقات جب موت واقع ہوتی ہے تو انسان کا یورین پاس ہو جاتا ہے یا ٹھیک ہے کہ یہ ہے کہ جب وہ نکل آتی ہے تو وہ جو ہے نا وہ مٹی کے ڈھیلوں سے جو ہے وہ صاف کرتے ہیں اور اپنی ہتھیلیوں کے اوپر وہ کپڑے کی جو نا گتھیاں تو وہ ڈالی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر صاف کرتے ہیں اور ان کو پھر اتار دیتے ہیں. اس کے بعد نئی کپڑے کی ہتھیلیاں پہن کے تو ڈیڈ باڈی کو پھر سب سے پہلے جو ہے نا وہ وضو جو ہے نا وہ کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وضو کروانے کے بعد یہ ہے کہ اس کو اس کے جسم کے اوپر جو ہے نا وہ پانی بہایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم غسل جو ہے وہ کرتے ہیں اس کے بعد صابن کے ساتھ وہ جو گتھلیاں جو پہنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ ہی جو ہے نا صابن کو اچھی طرح جھاگ پیدا کر کے اور گرم پانی کے ساتھ پورے اس کے جسم کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو ملا جاتا ہے. تو گرم پانی کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جسم جو ہے نا وہ اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو جب یہ غسل کا مرحلہ جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے تو غسل دیتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ایک چادر جو ہے نا وہ اس کے اوپر چاروں طرف سے تان دی جاتی ہے، چار بندے جو ہے نا، تاکہ جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈی کا جو ہے نا وہ پردہ بھی جو ہے نا وہ قائم رہے۔ تو یوں جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ غسل دیا جاتا ہے۔ غسل دینے کے بعد آخر میں پانی کے اندر کپور ملا کے جسم کے اوپر جو ہے نا وہ بہا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دو چادروں میں جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈی کو ایک نیچے اور ایک اوپر لپیٹ دیا جاتا ہے۔ بعض کا تو ایک کپڑے کے اوپر کلمہ جو ہے وہ لکھ کے وہ سینے کے اوپر جو ہے وہ کپڑا، ٹھیک ہے جی، اور پاؤں کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ ذرا باندھ دیتے ہیں دونوں پاؤں کو ہاتھ ملا کے، تاکہ کفن کا کپڑا جو ہے نا وہ پھر کھلے نہ۔ اسی طرح ایک اسی کپڑے کی رسی بنا کے درمیان میں کمر میں بھی، اور آخر میں جو ہے نا وہ یعنی کہ ڈیڈ باڈی کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کی جو ہے نا وہ نماز جنازہ تدفین سے پہلے اس کی مغفرت کے لیے نماز جنازہ جو ہے نا وہ ادا کی جاتی ہے۔ تو نماز جنازہ میں جو ہے نا وہ سجدہ نہیں ہے، زائد تکبیریں ہیں، تو یہ اس کی مغفرت کے لیے دعا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کہ آبادی میں سے اگر کچھ لوگ نماز جنازہ ادا کر لیں تو تمام آبادی کی طرف سے جو ہے نا وہ نماز جنازہ ہو جاتی ہے، فرض کفایہ ہے، یعنی کہ اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تو اس کے اوپر جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے، اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے دعا بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو نماز جنازہ کے بعد پھر تدفین کے لیے اس کو قبرستان جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں، اور قبرستان میں جو سب پہلے سے قبر کی جو کھدائی ہوتی ہے وہ بالکل بیت اللہ کے پیرالل ہوتی ہے، متوازی، اور جب ڈیڈ باڈی کو قبر میں جو ہے نا وہ اتارا جاتا ہے تو دعا کرتے ہیں بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ڈیڈ باڈی کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا رخ پھیر دیا جاتا ہے بیت اللہ کی طرف۔ تو اس کے بعد پھر قبر کو جو ہے نا وہ ٹائلوں سے یا جس طرح بھی ہے یا لکڑی کے تختوں سے جو ہے نا وہ ڈھانپ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا وہ مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ آخر میں سب جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ دعا کرتے ہیں، اور پھر لوگ واپس آنا جو ہے نا وہ شروع ہوتے ہیں، لیکن کچھ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ وہی قبر پہ جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، سورہ یاسین، سورۃ ملک، یہ جو ان کو دعائیں جو ہے نا وہ آتی ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ہی انسان قبر میں جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، تدفین کا مرحلہ جب مکمل ہوتا ہے تو دو فرشتے منکر اور نکیر جو ہے وہ فوراً قبر میں جو ہے نا وہ حاضر ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا وہ سوال و جواب شروع کر دیتے ہیں، جی ہاں بھائی تو کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ سوال و جواب بھی عربی میں ہوتے ہیں، تو اس وقت مردے کی زبان جو ہے نا وہ بھی عربی ہو جاتی ہے۔ تو وہ ہمارے عزیز یا جو بھی یعنی کہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، تو جس وقت وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ دعائیں یا یہ وہ چیزیں ہیں جو جس کا اس ڈیڈ باڈی کو جو ہے نا جو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح مرتے وقت عزیز و اقارب جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی طرح قبر کے اوپر جو کھڑا ہوتا ہے بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا جو ثواب ہے وہ بھی اس کو جو ہے نا وہ پہنچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قبر کے اندر پھر یہی چیزیں ہیں کہ یعنی کہ اس کو یاد کروایا جاتا ہے کہ وہ عہد جو تم نے دنیا چھوڑتے وقت اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے،
جنت پر حق ہے، دوزخ پر حق ہے، قبر کی اندر جو سوال و جواب ہے اس کی جو حقیقت ہے یہ بھی پر حق ہے، قیامت جو ہے وہ آئے گی اور اس میں کوئی جو ہے وہ شک نہیں، اللہ تعالیٰ تمام مرنے والوں کو جو ہے وہ زندہ کرے گا اور جو قبر میں ہے ان کو بھی دوبارہ جو ہے وہ اٹھائے گا، اور بے شک ہم نے اللہ کو جو ہے نا وہ اپنا رب تسلیم کیا اور دین کی حیثیت سے اسلام کو جو ہے وہ اپنے لیے انتخاب کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مانا، قرآن کو اپنا رہنما، کعبہ کو اپنا قبلہ اور دوسرے مسلمانوں کو اپنا بھائی جو ہے نا وہ تسلیم کیا، تو خدا تم کو اس آزمائش میں جو ہے نا وہ ثابت قدم جو ہے نا وہ رکھے۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں بھی ہے کہ اے اطمینان پانے والی روح، یعنی کہ جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کے تمام بکھیروں سے جو ہے نا وہ آزاد ہو جاتا ہے اور اس کو سکون جو ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یا ایھا النفس المطمئنہ، جی اے اطمینان پانے والی روح، اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، ٹھیک ہے جی، اور تو میرے اچھے اور پیارے اور ممتاز بندوں میں جو ہے نا وہ شامل ہو جا، اور نیک بندوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کہتے ہیں کہ تو میری بہشت میں جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا، اور اس کے بعد بھی جب کوئی آدمی مر جاتا ہے ہمارا کوئی عزیز، تو اس کو ایک ہی چیز جو ہے آپ کی دعائیں یا اس کی طرف سے آپ کوئی صدقہ اور خیرات کریں، کوئی نیکی کا عمل کریں، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ مرنے والوں کو جو ہے نا یہ پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ضرور ضرور کرنی چاہیے، ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے، زیادہ نہیں، جتنی بھی توفیق ہے، 5 10 روپے 50 روپے 100 روپیہ، جتنی آپ کو توفیق ہے۔ اچھا جی، تو اسی طرح جو دعائیں ہیں ہمارے والدین جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جتنی آپ کو دعائیں یاد ہیں یا رکوع 2 رکوع روزانہ پڑھ کے ان کی بخشش کے لیے جو ہے نا وہ ضرور دعا کریں، یہ جب تک ہمارے بڑے یا بزرگ جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر اس وقت ہمیں انہیں ہماری دعاؤں کی جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے، تو نیک اولاد جو ہے نا وہ والدین کا صدقہ جاری ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں اور معاشرے کے لیے جو ہے نا وہ اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ تو قبروں کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ ان کے اوپر فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، قبروں کو جس حد تک ممکن ہو سادہ رکھنا چاہیے، اور یہی جو ہے نا یہ زیادہ بہتر ہے، اپنا مال غریبوں اور ضرورت مندوں پر جو ہے وہ خرچ کریں اور اللہ سے جو ہے نا وہ ان کے لیے دعا کریں، یہی جو غریبوں اور ضرورت مندوں کے اوپر آپ خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے، تو یہ جو ہے نا یہ مرنے والے کے لیے یہ بڑی ہی آسانی ہوگی اور یہی چیزیں جو ہے نا یہ ان کے کام آئیں گی۔ تو یہ چند باتیں جو ہے نا یہ موت کے حوالے سے جو تھی، اس کے بعد اور بھی کچھ ہماری معمولی باتیں جن کا ذکر پہلے ہو بھی چکا ہے، پھر یہ ہے کہ روزانہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، سال میں رمضان کے مہینے میں 1 ماہ کے روزے جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں، اور یہ فرض ہے، نماز بھی روزہ بھی، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا جو ہے نا معمول ہے، پڑھ لے کر ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں اور قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان کے اوپر غور کریں، مسلمانوں کو جن تعلیمات کا زندگی میں جاری اور ساری کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کی طرف جو ہے وہ دھیان دیں، تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر کوئی چیز جو ہے وہ باعث برکت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اگر روزانہ آپ رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک کا تعارف تلاوت کریں گے یا پڑھیں گے
تو روز क़यामत آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہی سورج جناب آپ کی وکیل ہوگی، اور فرشتوں اور آپ کے درمیان جناب یہ بالکل اکڑ کے کھڑی ہو جائے گی، ہے جی۔ اور آپ کی ہر صورت میں اگر آپ نے کوئی ایسا کبیرہ گناہ یعنی کہ نہ کیا ہو، ہر صورت میں آپ کی جو ہے نا وہ بخشش کروائے گی۔ اسی طرح مسلمان کی زندگی کا یہ بھی ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام شروع کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اگر کھانا کھاتے ہوئے یاد نہ رہے یا درمیان میں تو بسم اللہ اولہ آخرہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلمات جو ہے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ ادا کر دیے جائے، اور جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ادارے تشکر کے لیے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ پاک تیرا بڑا ہی شکر ہے، تو ہی تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، شکر ادا کریں گے تو پھر اس کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ میں شکر کرنے والوں کو مزید جو ہے نا یہ میں عطا کرتا ہوں۔ اسی طرح دو مسلمان جو ہیں نہیں، اس سے پہلے میں یہ ذکر کروں گا کہ یہ دیکھیں اگر کوئی کام آپ نے فیوچر میں کرنا ہے انشاءاللہ، اور اگر کوئی آپ اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہ ہے کہ جب کوئی دو مسلمان آپس میں ملے ہیں جی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جس کو آپ نے سلام کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا جو ہے نا یہ ضرور دیتے رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے بچے ہیں تو آپ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ جو ہے نا اس کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے ان الفاظ کی برکت اور نیکیاں جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ ملیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ سلامتی کی جو ہے نا یہ دعا ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے نا وہ بیان کرتے رہیں، اس کو جو ہے وہ یاد کرتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ فکرات جو ہے نا یہ دہراتے رہیں، ان میں جو ہے نا یہ بڑی ہی جو ہے نا یہ برکت ہے۔ اچھا، تو حتیٰ کہ یہ ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اگر آپ نے کروٹ لی ہے تو اس وقت بھی آپ کو سبحان اللہ یا الحمدللہ کہہ دیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اللہ اور فرشتے بھیجتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کا بہت ہی زیادہ اجر ہے، اور خاص کر جمعہ والے دن درود بھیجا جائے تو ماشاءاللہ کیا ہی بات۔ اچھا جی، اور اسی درود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم نے اپنے امان میں جو ہے نا وہ رکھے۔ اب کچھ اور بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مثلا آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے شوز پہننے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا جو بایاں پاؤں ہے وہ آپ جو شوز پہنے، اور جب جوتے اتارتے ہیں تو پھر آپ کو دایاں پاؤں پہ وہ پہلے شوز میں سے جو ہے نا وہ نکالیں۔ اسی طرح آپ قمیض پہنتے ہیں تو بایاں بازو جو سیدھا بازو ہے وہ پہلے آتے وہ قمیض میں داخل کریں، پھر دایاں، اور اس کے بعد سر جو ہے وہ جناب۔ اسی طرح آپ مسجد میں یا گھر میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے سیدھا پاؤں جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے، اور گھر وہاں سے نکلتے ہوئے آپ نے جناب دایاں پاؤں جو ہے وہ پہلے، تو واش روم میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے سیدھا پاؤں نہیں پہلے اندر داخل کرنا، بلکہ الٹا پاؤں جو ہے وہ آپ نے داخل کرنا ہے، اور جب واش روم سے نکلیں گے تو پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالیں گے اور بعد میں الٹا پاؤں جو ہے وہ نکالیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کبھی ان چیز کے اوپر غور کریں یہ کتنی ہی اہم ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ رات کو بستر کے اوپر سونے کے لیے جاتے ہیں تو بستر کے اوپر ایک دفعہ جو ہے نا وہ ہاتھ
تو اس کو نہ مار لیا کرے، جھاڑ لیا کرے، خدا نہ خاصا کو ایسا کیڑا پتنگا یا موذی جانور نہ بیٹھا ہو۔ اسی طرح جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو اپنے شوز جو ہے وہ جھاڑ کے جو ہے وہ پہنا کریں، خدا نہ خاصا کو اندر کو موذی کیڑا وغیرہ جو ہے نا وہ اندر جو ہے وہ نہ بیٹھا ہو۔ یہ دیکھ لیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن کتنی ہی اس کے اندر جو ہے نا وہ حکمت جو ہے نا وہ موجود ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز تقسیم کرتے تو بائیں طرف سے شروع کرتے اور دائیں طرف جو ہے نا وہ ختم کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کرنا اور اس کو جو ہے نا وہ یاد کرنا، ٹھیک ہے جی؟ تو اپنی زندگی کے اندر جب ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی زندگی کے اندر اسلام کو داخل کرنا چاہیے، تو یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے ساتھ عرض کی ہیں، شیئر کی ہیں، ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا، اسی کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور پھر شیطان کے قدموں کی ہم پیروی نہ کریں، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھیں۔ اچھا یہ اب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بعد اب ایک اور اہم چیز ہے، وہ یہ کہ ہمیں کھانے پینے کے حوالے سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ اچھا بھی میں صرف نا 2 منٹ بریک کروں گا، ذرا صرف 2 منٹ بس، پھر میں حاضر ہوتا ہوں 2 منٹ۔ کھانے پینے کے حوالے سے بھی ہم نے کبھی جو ہے نا وہ احتیاط نہیں کی۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں اپنے کھانے پینے میں جو ہے نا وہ انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور آج کل آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھیں تو کتنا ہی ہمیں دینی اور دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہے۔ اچھا یورپ میں آپ یہ دیکھیں کہ پگ جو ہے جس کو ہم سور کہتے ہیں، اس کا گوشت جو ہے وہ بڑا مرغوب جو ہے نا وہ ہو کے کھاتے ہیں، اور انہوں نے یورپ کے اندر اس کو پالنے کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ انہوں نے فارم جو ہے نا وہ بنائے ہوئے، اور یہ ان کی ایک انڈسٹری ہے۔ اس کے گوشت میں چربی جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ ممالک جو ہیں وہ چربی نہیں کھاتے، تو انہوں نے اس کا یعنی کہ جو گوشت ہے مٹن وہ الگ، اور پتہ نہیں اس کے گوشت کو مٹن کہتے ہیں یعنی میں نے ویسے ہی بول دیا، میں لفظ گوشت ہی استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ ہم عام طور پہ مٹن تو کہتے ہیں جو بکرے کا یا دمبے کا یا بھیڑ کے میں یہ گوشت ہوتا ہے، اور بیف جو ہے وہ بڑے جانور کو، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کے لیے جو ہے نا یہ لفظ استعمال نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے دین میں اس کا گوشت جو ہے نا وہ حرام ہے، لیکن وہ جو ہے نا وہ اس کا بڑے مرغوب ہو کے کھاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی جو چربی ہے نا، یہ جناب جتنی آپ کی کٹ کیٹ ہے اور آئس کریمیں ہیں یہ اور بڑی چیزیں جناب جو آپ بھی بڑے مرغوب ہو کے کھاتے ہیں، اور اسی طرح میکڈونلڈ پہ آپ جاتے ہیں، ایچ ایف سی پہ جاتے ہیں، اے ایف سی پہ جاتے ہیں، اٹالین پیزا اور پتہ نہیں کیا کیا ہے جی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ ان کو ذرا دیکھیے کہ یہ اس پگ کو تقریباً ہر فوڈ میں یہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کی جو پروڈکشن کے یا اس کی جو تراکیب ہوتی ہے ان کے انویلپ پہ لکھی ہوئی، اگر کوئی بچہ ماشاءاللہ پڑھنے والا ہے تو وہ اس کو پڑھے، آپ کو میری بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اور انہوں نے بڑے کچھ اب الفاظ بھی وہ اس طرح کے استعمال کرتے ہیں، اور وہ لیبارٹریوں کے لیے کہ عام بندے کو جو ہے نا وہ سمجھ ہی نہیں آتی، اور ان کے پھر بڑے انٹرنیشنل جو ہے نا وہ کوڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے بھی انتہائی عام ہے کہ مسلمان کے لیے یہ ہے کہ ہماری عبادت اور ہماری دعائیں اس وقت قبول ہوں گی جب ہم رزق حلال کھائیں گے، قولوا حلالا طیبا، ٹھیک ہے جی؟
تو اسی طرح قرآن مجید نے جس چیز کے اندر نشہ ہے اس کے لیے لفظ خمر استعمال کیا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو، ہر وہ چیز جو انسانی ذہن کو مفلوج کر دے، وہ نشہ ہے اس کے اندر۔ تو ان چیزوں کو بھی جو ہے نا وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ہمارے بچے اسٹنگ پیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے جناب، تو ان میں بھی جو ہے نا وہ کچھ الکوہل اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، تو یہ ہے کہ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کاربوہائیڈریٹ ہے یہ ہماری بوند کو ویسے ہی جناب کھوکھلا کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اور اگر آپ پیپسی یا اس طرح کی بوتل اور ساتھ لیز کا کمبینیشن کریں سر تو جی ایکسکیوز می بیٹے، سر، جی جی سیشن تھا کاربوہائیڈریٹ کا آپ نام لے رہے تھے، تو کیا کاربوہائیڈریٹ سے بھی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے؟ کیونکہ کاربوہائیڈریٹ تو آلو میں چاول میں بھی ہوتا ہے ایک بات، اور دوسرا ہاں نیند یہ کی جو آپ، ٹیبلٹس ہیں ہاں 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 میرا بیٹا وہ اس جو کے بارے میں چیزیں بھی ہیں نا، تھوڑی رہنمائی کر دیجیے گا۔ ہاں ہاں وہ جو چیزیں ہیں نا کاربوہائیڈریٹ وغیرہ، وہ جو غذائیں ہیں جو زمین کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، آلو ہو گیا، مونگ پھلی ہو گئی، شلجم ہو گیا، وہ قدرتی چیز دیکھیں نا۔ چینی جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے اس کو وائٹ پوائزن کہتے ہیں، لیکن گڑ اور شکر آپ استعمال کر لیں اسی سے وہ بنتا ہے نا، لیکن گڑ اور شکر جو ہے نا وہ اتنا جو ہے نا وہ نقصان دہ نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کاربوہائیڈریٹ ہے نا، یہ جو لیکوڈ صورت میں یہ انہوں نے آرٹیفیشل چیزیں جو ہے نا وہ بنائی ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ داخل ہوتی ہیں۔ تو یہ جو غذائیت والی چیزیں ہیں یعنی کہ جو قدرتی ہیں، ان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحت ہے، اور اس کی مقدار بھی ایک اللہ تعالیٰ کی خاص جو ترکیب ہوتی ہے ہر چیز کے اندر، اس حوالے سے ہے۔ تو یہ جو مصنوعی چیزیں ہیں کاربوہائیڈریٹ وغیرہ جس کے اندر یہ گیسز وغیرہ اور یہ جو بوتلیں ہیں اور یہ جو ان کا لیکوڈ واٹر ہے، یہ جو ہے نا یہ تو انتہائی یعنی کہ مضر صحت ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر آپ یعنی کہ محکمہ صحت کے یا پنجاب کے اس کے پورٹل کے اوپر چلے جائیں تو وہ اس سے جو ہے نا وہ آپ کو بڑی اہم چیزیں ملیں گی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ میرے سوال سے جواب سے مطمئن نہ ہو تو وہاں آپ کو جو ہے نا وہ بڑا بہتر طریقے سے آپ کو وہ سارا ضروری جو مواد ہے نا وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ جو کاربوہائیڈریٹس ہے نا، یہ جو مشروب ہم پیتے ہیں یہ نقصان دہ ہے، وہ تو قدرتی چیزیں ہیں بھائی، اور ان کی جو ترکیب ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ ایک بڑا تربوز ہے جی، ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور پھر انار کا درخت ہے، ماشاءاللہ اس کی رنگت دیکھیں، اس کا کلر دیکھیں، اور اس کی غذائیت دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر جو ہے نا وہ ایک خاص جو ہے نا وہ ترکیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی جو چیز ہے وہ انسانی صحت کے لیے جو ہے نا وہ مضر پیدا نہیں کی۔ اچھا جی، ہاں بھائی، کوئی اس حوالے سے اگر آپ مزید جاننا چاہیں نا کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ نقصان دہ کیوں ہے، تو وہ میرا آپ اس پورٹل پہ چلے جائیں تو آپ کو ان کی جو ترکیب ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنی جو ہے نا یہ نقصان دہ ہے۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی طرح یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں ان میں ان چیزوں کا جو ہے نا وہ استعمال وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بیکری کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی آپ یہ دیکھیں، کیونکہ میں کیمیکل یا کیمسٹری یا بایو کا تو اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن جو بچے پڑھتے ہیں وہ ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ ایک تھوڑا سا جو آٹا ہوتا ہے اس کو خمیرہ کرنے کے لیے چٹکی بھر پاؤڈر جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بریڈ جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا وہ بچ جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی جو ہے نا ان کی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو مشروب آپ پیتے ہیں کہ بعض کا آپ کہتے ہیں نیسلے کا مجھے ایپل جو ہے نا وہ مجھے دے دیں جناب فلیور، یا وہاں فلاں فلیور دے دیں، تو وہ کوئی قدرتی اجزاء تو نہیں ہوتے، یہ انہوں نے ویسے ہی کیمیکل سے جو ہے نا یہ بنائے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ کوئی فریش جوس جو ہے وہ آپ پیے تو اس کو یہ ٹیسٹ کا جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے گی، اور اتنا جو ہے نا
اس سے تو آپ لسی کا گلاس پی لیں جی، اور گنے کا جو رس ہے وہ پی لیں، تو وہ جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ فائدہ مند ہے۔ تو ایسے ہی جانوروں کا جو گوشت ہے وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ حرام ہے۔ اسی طرح چاہے کھجور سے شراب بنائی گئی ہو، انگور سے شراب بنائی گئی ہو، اور میں نے کہا کہ ہر وہ مشروب جس کے اندر نشہ ہے وہ جو ہے نا وہ حرام ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں مختلف جانوروں کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے، اس میں یہ ہے کہ مرا ہوا جانور جو ہے وہ حرام ہے ہمارے لیے، بہتا ہوا لہو، دو کا گوشت ایک ذریعے، اور وہ چیزیں جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جو ہے وہ پکارا جائے، وہ جانور جو گلا گھٹ کے جو ہے وہ مر جائے، جو چوٹ لا کے مر جائے، جو گر کر مر جائے، یا کوئی جانور جس سے کسی سینگ لگنے سے جو ہے نا اس کو مر جائے، یہ سب جو ہے نا وہ حرام ہے۔ اور وہ جانور بھی جو جن کو جو ہے نا درندے پھاڑ کھائیں، ان کو بھی ان کا گوشت بھی جو ہے نا وہ حرام ہے۔ اور وہ جانور بعض کا ہمارے شکاری جانور ہوتے ہیں، وہ جانوروں کو جب وہ لے کے آتے ہیں تو اس کو تکبیر کر لیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کو ذبح کر لیں، تو وہ جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو کسی ایسی جگہ پھنس گیا ہو تو اس کو جان بچانے کے لیے اگر کوئی وہ حرام چیز کھا لیتا ہے مقصود بھر، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ جائز ہے۔ کچھ اور جانور جن کو مثلا آپ یہ دیکھیں کہ ذبح کرنے کا طریقہ ہے جس کو جھٹکے کے ساتھ ذبح کیا جائے، کرنٹ کے ساتھ، انجیکشن کے ساتھ، تو یہ جانور جو ہے نا یہ بھی حرام ہے۔ اور اس طرح ذبح اگر کوئی مسلمان بھی کسی حلال جانور کو کرے تو وہ بھی جو ہے نا وہ حرام ہے۔ جو اہل کتاب ہیں مثلا مسیحی اور یہودی، اگر وہ شریعت کے مطابق قربانی کریں، ذبح کریں، وہ جائز ہے۔ اگر وہ بھی ایسے جانوروں کو جو ہے نا وہ جھٹکے یا ایسے کریں تو وہ بھی گوشت جو ہے نا وہ حرام ہے۔ ہم کیونکہ مسلمان ہیں، ہمیں ذبح کرنے کا خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی جانور کو ذبح کرو تو اسے صاف ستھری جگہ پہ لٹاؤ، جگہ کھکری نہ ہو، اور ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلا لو۔ کسی جانور کو کسی جانور کے سامنے جو ہے نا وہ ذبح نہ کرو۔ ذبح کرتے وقت چھری کو اچھی طرح جو وہ تیز کر لو، اور تاکہ جانور کی جان نکلنے میں جو ہے نا وہ آسانی ہو۔ اور ذبح کرنے سے پہلے تکبیر، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ضرور جو ہے نا وہ آپ پڑھ لیں۔ اور جب قربانی ذبح کریں تو اس کا گلا جو ہے وہ نرخرے تک کاٹیں تاکہ جو اس کا خون جو ہے بلڈ اچھی طرح نکل آئے۔ اور جب وہ جانور یعنی کہ اس کا بلڈ نکل آئے اور جانور اس کی باڈی ٹھنڈی ہو جائے تو پھر اس کا سر جو ہے وہ گردن سے علیحدہ کر دیں اور کھال جو ہے وہ آپ اتاریں جب اس کا جسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو یہ ہمیں جانور قربان کرنے کے لیے جو ہے نا یہ احکامات ہیں۔ تو اگر ان چیزوں کا جو ہے وہ دھیان رکھیں گے تو وہ گوشت جو ہے نا وہ ہمارے لیے حلال ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح چند اور چیزیں جو ہیں چھوٹی موٹی کہ کھانے کے لیے سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ سونا اور ریشم جو ہے وہ عورت کے لیے پہننا جو ہے نا وہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر ریشم کا کوئی ہمارے آرمی کی کسی یونیفارم کا حصہ ہے یا کوئی ایسا مسئلہ تو وہاں وہ بات الگ ہے۔ اسی طرح بعض اوقات دانتوں کے اوپر سونے کا خول جو ہے وہ چڑھا لیا جاتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت پر جو ہے وہ سونے کا خول جو ہے وہ چڑھایا تھا۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے، غالباً ابن اسد ان کا نام ہے، تو یہ ان کی ناک جو ہے وہ ایک جنگ میں کٹ گئی تو انہوں نے بھی سونے کا خول جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھایا تھا۔ تو یہ ہمیں صحابہ کی سنت سے بھی جو ہے نا یہ پتہ چلتا ہے۔ تو یہ چند روزمرہ زندگی کے معاملات کے حوالے سے چند اور بھی چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلے لیکچر میں جو ہے نا وہ میں آپ کی خدمت میں گوشت گزار کروں گا۔ تو اس حوالے سے جو آج ہم نے پڑھا ہے اس حوالے سے اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی کوشچن ہے تو کیجیے تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں۔ اور پھر یہ ہے کہ کوشچن کرنے سے کلیئرنس جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیجیے کوشچن جی۔ ایکسکیوز می سر،
جی بیٹے کریں کریں. سر سعودی عرب میں یا دبئی وغیرہ میں آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ کو شاید علم ہی ہوگا کہ وہاں جی پہ جی قربانی آپ خود نہیں کرتے, آپ مشینز کے ذریعے وہاں پہ قربانی کروائی جاتی ہے, اور وہ بھی کسی فیکٹری وغیرہ میں لے کر جا کر, یعنی وہاں جی پہ جی آپ جی کو خون بہانے کی اجازت نہیں ہے قربانی نہیں ہے کرنے جی کے لیے. تو کائنڈلی ایسے اس ہی ہے کی جی. رہنمائی فرما دیجیے ہاں جی. کہ یہ حلال ہے. اچھا اس حوالے سے جی جی میں عرض کرتا ہوں. اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں. تو پھر سعودی عرب نے, میں حج کے حوالے سے جو ہے نا یہ میں بات کرتا ہوں, تو پھر سعودی عرب نے جو ہے نا اس حوالے سے جو ہے نا وہ انتظام کیا ہوا ہے کہ وہ حاجی سے اتنے پیسے جو ہے وہ جمع کر لیتے ہیں قربانی کے, وہ جانور بھی جو ہے وہ خود منگواتے ہیں, اور انہوں نے وہ جو یعنی کہ مذبح خانے یا فیکٹری جو آپ نے بولا وہ چلو استعمال کر لیتے ہیں, ٹھیک جی ہے. جی جی سر تو بالکل. وہاں ہاں جی, تو وہاں انہوں نے جو ہے نا اس طرح کا انتظام کیا ہوا ہے کہ باقاعدہ جو ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ لٹاتے ہیں, اور ان کا جو ہے نا وہ اسی طریقے سے باقاعدہ یعنی کہ ان کا خون بہاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی جو مشینیں ہیں نا اسی طرح وہ ان کو پھر وہ ہینگ کرتے ہیں, اور بڑے آرام کے ساتھ ان کا چمڑا جو ہے نا وہ اتار لیتے ہیں. تو یہ ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے نا وہ انتظام کیا گیا ہے سہولت کی خاطر, ٹھیک ہے جی. اور پہلے یہ تھا کہ پھر یہ سعودی عرب جو ہے نا وہی قربانی کے جانور, پہلے یہ افغان مہاجرین تھے یا اور تھے, تو مختلف دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان جو ہے نا وہ ان کو وہ گوشت جو ہے نا وہ پہنچا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی تعداد میں حاجی ہیں, اگر وہ ایک ہی جگہ ایسے کریں گے تو پھر ایک اور تو مسئلہ ہے, لیکن حفظان صحت کے حوالے سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مسائل جو ہے نا وہ پیدا ہوں گے. تو اس چیز کو انہوں نے حل کرنے کے لیے جو ہے نا یہ یعنی کہ انتظام جو ہے نا یہ کیا ہوا ہے, اور مفتیان کرام سے باقاعدہ انہوں نے اس حوالے سے اس کی جو ہے نا یہ پرمیشن جو ہے نا وہ لی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی دھکا نہیں کیا یا جبر نہیں کیا, بلکہ جو ہمارے یعنی کہ مفتیان ہیں انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ اجازت دی ہوئی ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ کنکر مارنے والا جو ہے وہ ایک ایک کنکر, اور اس کا بھی باقاعدہ انہوں نے جگہ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے, اور وہیں جو ہے وہ کنکر مار کے جو ہے نا, اور باقاعدہ جناب ایک پورا گول چکر ہے کہ مارتے جاؤ اور آگے نکلتے جاؤ, مارتے جاؤ اور آگے نکلتے جاؤ. تو یہ انتظام جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا یہ کیے ہوئے ہیں, اور یہ ٹھیک ہے طریقہ. یہ انہوں نے یعنی کہ یہ نہیں کہ یعنی کہ مفتیان کرام سے اجازت لے کے اور اس کو جو ہے نا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. جی اور کوئی ہاں جی بختاور, اور کوئی کوشچن ہے؟ نو نو سر, تھینک یو ویری مچ. اچھا چلو, اور بھی کسی اور طرف سے محمد عمران, ارسلان, اعزاز, ندیم, بیٹا کوشچن کرو. ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا بختاور نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. اسی طرح حج کے معاملات میں اور بڑے معاملات میں جو ہے نا وہ اتحاد جو ہے وہ کیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم اگر لاہور سے جاتے ہیں مدینہ, تو یہیں سے ہم جو احرام جو ہے نا وہ باندھ لیتے ہیں. ہمارا جو میقات ہے وہ یہیں سے شروع جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. تو لو جناب پھر اجازت ہے, اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو. ہاں بھی بچو ٹھیک ہے. اوکے سر جی. اوکے تھینک یو برادر, ٹھیک اوکے.